السلام علیکم ناظرین، خبر کی اصل خبر کے ساتھ سمیر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر۔ چند روز قبل آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے احکامات جاری کیے ہیں، جو کہ تحریری طور پر احکامات جاری کیے ہیں کہ عدالت کے حکم پر گریجویٹ ایس ایچ او تعینات کیے جائیں جو کہ شائستہ رویہ رکھتے ہوں اور اس قابل ہوں کہ وہ ایس ایچ او لگ سکے۔ یہ احکامات تو انہوں نے جاری کر دیے۔ ان احکامات کا مطلب یہ ہے کہ جو انٹر پاس، میٹرک پاس ایس ایچ اوز ہیں انہیں فوری طور پر ہٹا دیا جائے۔ اب آج کل بارشیں چل رہی ہیں، معاملات کچھ گھمبیر ہیں، تو اس وجہ سے ان احکامات پر شاید عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے، لیکن اب ان احکامات پر عمل درآمد ہو پاتا ہے یا نہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آئی جی سندھ کی ریٹائرمنٹ میں 3 مہینے تقریباً باقی ہیں، تو اس سے قبل جو احکامات انہوں نے جاری کیے تھے کیا ان پر عمل درآمد ہو سکا ہے؟ ہوم ڈسٹرکٹ میں افسران اور ایس ایچ او نہیں لگائے جائیں گے جو ہوم ڈسٹرکٹ کے ہیں، کیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ اس سے قبل احکامات جاری کیے تھے کہ انسپیکٹر یا اپر کوالیفائڈ سب انسپیکٹر ایس ایچ او لگ سکتے ہیں، کیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ احکامات تھے کہ 1 سال تک کسی کو ایس ایچ او کے عہدے سے نہیں ہٹایا جائے گا، کیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ احکامات تھے کہ کرمنل کیسز جن پر ہیں یا پیچیدہ ریکارڈ جن پر ہیں ان کو پوسٹنگ نہیں دی جائے گی، کیا ان پر عمل درآمد ہوا؟ اس میں بھی جو گریجویٹ والا جو انہوں نے احکامات جاری کیے، اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پیچیدہ ریکارڈ والا یا کرمنل ریکارڈ والا ایس ایچ او نہیں لگ سکے گا۔ تو جب پچھلے احکامات پر عمل درآمد نہیں ہوا تو ان احکامات پر کیسے عمل درآمد ہوگا؟ احکامات تھے کہ ایس ایچ اوز کی تعیناتی کے لیے ٹیسٹ اور انٹرویوز ہوں گے، کیا ان احکامات پر عمل درآمد ہوا؟ کئی ٹیسٹ اور انٹرویوز دینے والے جو قابل افسران جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہی من چاہے افسران جو ہیں وہ ایس ایچ او لگے ہوئے ہیں، تو وہ احکامات بھی ان کے ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گئے۔ احکامات تھے کہ کسی ڈی ایس پی کو یا اے ایس پی کو ایس پی کے عہدے پر نہیں لگایا جائے گا، کیا ان احکامات پر عمل درآمد ہوا؟ اس سے قبل ایک شہری عدالت پہنچا کہ تمام جو سینئر ایس پیز ہیں وہ دربدر ہو رہے ہیں اور جو نئے اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز ہیں انہیں ایس پیز کا چارج دیا ہوا ہے، تو عدالت کو نئے فارمولے کے تحت گمراہ کیا گیا کہ تمام کو ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے گئے، جو کہ ریٹن میں آرڈر آ گیا کہ ان کو ہٹایا جا چکا ہے، لیکن تمام لوگ اپنے اپنے عہدوں پر آج بھی وہ افسران موجود ہیں اور اعلیٰ جو ایس پیز ہیں وہ دربدر ہیں اپنے اپنے عہدے حاصل کرنے کے لیے۔ دوسری جانب ایک اور شہری چلا گیا عدالت، اس نے بھی یہ درخواست دی ہے کہ عدالت کو گمراہ کیا گیا ہے اور اس طریقے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا، لیکن تمام اپنے سیٹوں پر اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، پیٹرول سیٹیں انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیاں ان کے پاس وہی ایس پیز کی موجود ہیں، جس کے بعد اب شاید عدالت نے 12 سپٹمبر کو دونوں کیسوں کی سماعت رکھی ہے، جو دونوں کیسز ہیں کہ اگر ان ایس پیز کو جو کہ اے ایس پیز یا ڈی ایس پیز ہیں ان کو عہدوں سے نہیں ہٹایا گیا تو ان کے خلاف توہین عدالت ہوگی، اور کیونکہ وہ ایس پی کی سیٹوں کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں، پیٹرول ڈیزل استعمال کرتے ہیں، تو اب دیکھنا یہ 12 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے قبل جو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ کسی ہیڈ کانسٹیبل سے کم اہلکار کو ہیڈ مولر یا چوکی انچارج نہیں لگایا جائے گا، کیا ان احکامات پر عمل درآمد ہوا؟ اس کے علاوہ کئی ایسے احکامات موجود ہیں جو کہ کاغذوں میں تو ہے لیکن افسوس ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے۔ تو آئیے صاحب پھر احکامات جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے
کہ کاغذوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے لیکن احکامات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اب وہ بھی کیس لگا ہوا ہے ایس پیز کا جو اے ایس پیز اور ڈی ایس پیز عہدوں پر موجود ہیں، اور عدالت کو ایک لیٹر جاری کر دیا گیا ہے کہ ان تمام کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا، لیکن حقائق کچھ اور ہیں۔ اب دیکھنا ہے کہ عدالت اس پر کیا فیصلہ دیتی ہے، وہ تو بات کی بات ہے، لیکن آئی جی صاحب یہ تمام احکامات جو ماضی میں آپ نے جاری کیے تھے ان پر بھی عمل درآمد کرا ہی لیجیے۔ اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر۔